انسان مقرب کیسے بنتا ہے؟ عبادات کے ذریعے، تقوی کے ذریعے۔ نبی اسلام نے ارشاد فرمایا یتقرب الی عبدی بالنوافل، میرا بندہ نوافل ادا کرنے کے ذریعے سے، یعنی نفلی عبادات، نفلی کام جتنے بھی ہیں، چاہے نماز ہے، چاہے روزہ ہے، چاہے نیک کام کرنا ہے، صدقہ کرنا ہے، خیرات کرنا ہے، اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا ہے، جتنے بھی یہ نوافل کے کام ہیں، ان کو کرنے سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے، حتیٰ احبہ، حتیٰ کہ میں اس سے محبت کرنے لگ جاتا ہوں۔ یعنی وہ بندے گویا اللہ کے محبوب بن جاتے ہیں، اللہ سے ان کا پیار کا ایک تعلق ہو جاتا ہے۔ ہمارے مشائخ سلاسل کے جتنے بھی ہیں، چاہے کسی بھی سلسلہ کے ہوں، یہ سارے کے سارے انہی عاشقین میں سے تھے جنہوں نے اللہ کی محبت میں زندگی گزاری۔ اب مفسرین نے یہاں ایک علمی نکتہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ قرب تو ملائکہ کو بھی حاصل ہے کہ ہر وقت اللہ کی خدمت میں حاضر ہیں، عرش پہ عبادت کر رہے ہیں، عرش کے گرد طواف کر رہے ہیں، تو قرب تو ان کو بھی حاصل ہے، اور قرب ان مومنین کو بھی حاصل ہوا۔ آخر دونوں طرح کے قرب میں فرق کیا ہے؟ تو ذرا غور کیجئے گا کہ قرب ملائکہ قرب وزراء کی طرح ہے۔ جو بادشاہ کے وزیر ہوتے ہیں نا، وہ بھی بادشاہ کے قریب ہوتے ہیں، مگر ان کے دل پہ ہر وقت ڈر رہتا ہے۔ ہماری کوئی بات اگر بادشاہ کو پسند نہ آئی تو ہمارے اوپر جو ہے کوئی سزا آ جائے گی، تو وہ ڈرتے بھی رہتے ہیں، ان کا دل ہر وقت خوف سے بھرا رہتا ہے۔ ایک ہوتا ہے قرب احبا، یعنی بادشاہ کے قریب اس کی بیوی بھی ہے، بچے بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں، وہ بھی قرب میں ہے، مگر وہ قرب احبا ہوتا ہے۔ جو احبا ہوتے ہیں لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوتا ہے، نہ ان کے اوپر کوئی حزن ہوتا ہے، وہ بادشاہ کے قرب میں مزے کی زندگی گزارے ہوتے ہیں۔ لہذا ان بندوں کو جو مقرب ہوں گے، جو اللہ کا قرب ملے گا، یہ قرب احبا ہوگا، یہ قرب وزراء نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جنت کے اندر اللہ کی خدمت میں جائیں گے اور بڑی جو ہے وہ ٹھاٹھ کی زندگی گزاریں گے۔